کہ میرے سامنے اگر کوئی اہل البیت کا قول مل جائے، ان کا عمل مل جائے صحیح طور پر اہل سنت کی کتابوں سے، اور پھر میں یہ کہوں نہیں میں ابو حنیفہ کے پیچھے چلوں گا، میں مالک کے پیچھے چلوں گا، تو یہ بات جہالت کی بات ہوگی، یہ بات غباوت کی بات ہوگی، حماقت ہے. ایسا کوئی یہ نہیں کر سکتا. اور میرا موقف یہی ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سفیان ثوری اور اوزاعی، جتنے بھی ہیں، یہ اہل البیت علیہ السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اہل البیت علیہ السلام کا موقف اگر ہمیں درست طور پہ معلوم ہو جائے، مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام ہے، ایک مسئلہ مجھے اگر امام علی کا مل جاتا ہے، ایک موقف اگر امام علی کا ہے، صفین میں وہ کھڑے ہیں، تو کیا پھر میں دوسری جانب جاؤں گا کہ نہیں دوسری جانب بھی صحابہ ہے؟ نہیں. اگر میں دوسری جانب جاتا ہوں تو پھر میں حدیث ثقلین کی اتباع کرنے والا نہیں ہوں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ صفین میں امام علی علیہ السلام کا سٹینڈ یہ ہے، موقف یہ ہے، آپ کا نظریہ، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، تو پھر ہر مسلمان کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے میں امام علی کا یہ قول ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے ہیں لہٰذا میں ابو ہریرہ کے پیچھے چلتا ہوں. نہیں بھائی، یہ نہیں ہوگا. اور ہمارے عام طور پر سنی حضرات وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. امام علی کا موقف آ جاتا ہے، صحیح حدیث مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دوسرے صحابہ کی رائے یہ ہے، اور وہ دوسری جانب چلے جاتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں. تو شیعہ کا جو مفہوم ہے، شیعہ کا اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا شیعہ ہونا، امام علی کی جماعت کا ہونا، امام علی کی پارٹی کا ہونا، واللہ باللہ میں فخریہ کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں. اس معنی میں ہر مسلمان کو شیعہ ہونا چاہیے. میں شیعہ ہوں. اور یہ جو گواہی دی جاتی ہے امام علی علیہ السلام کے ولی ہونے کی، کیا کوئی سنی سے انکار کر سکتا ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ببانگ دوہل کہ علی اللہ کے ولی ہے. کسی مسلمان کو انکار ہے اس علی کے اللہ کے ولی ہونے سے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عاد. کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا. آج میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے. اس کو ملانے سے کوئی شخص سنیت سے نہیں نکلے گا، یا امام علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے کوئی شخص بھی وہ سنیت کے دائرے سے نہیں نکل جاتا. لیکن ذہنوں پر تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ کا اقرار ہو گیا تو سنیت سے نکل گئے. اور دوسری جانب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر ایک شخص وہ پھر سنی گیٹ اپ میں کیوں ہے؟ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں خود کو شیعہ نہیں کہتا؟ مثلا میں اس چیز سے احتراز کرتا ہوں، اور یہ احتراز ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں جو ہمیں ٹائٹل دیا گیا ہے میرے بھائیوں، وہ ٹائٹل کیا ہے؟ سماکم المسلمین. ہمارا نام ہے مسلمین، مسلم نام رکھا گیا. اس امت کا نام کیا ہے؟ مسلم ہے. اور یہ بھی حق بجانب ہے کہ امام علی کا گروہ، جس طرح کہ اہل سنت کی روایات ہے، انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی، اے علی تم اور تمہارے شیعہ وہی کامیاب ہے، آپ کا گروہ، آپ کی پارٹی. لیکن اگر شیعہ کا مفہوم فرقہ وارانہ طور پر لیا جائے اور یہ کہا جائے جس طرح کہ سنت کا مفہوم آج فرقہ وارانہ طور پر لیا جاتا ہے کہ جو سنت فقہ حنفی کی ہے، یعنی جو تشریح اور تعبیر فقہ حنفی کرتے ہیں، حنابلہ اس کو باطل سمجھتے ہیں یا سلفیہ اس کو باطل سمجھتے ہیں، تو یہ فرقہ وارانہ تعبیر ہے سنت. اگر یہی تعبیر آپ شیعہ کے لفظ کی لیتے ہو تو میں اس کو پسند نہیں کرتا. اور اگر آپ شیعہ کے لفظ کی وہ تعبیر لیتے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، امام علی علیہ السلام نے دی، کہ امام علی کی جنگوں میں امام علی کو حق سچ سمجھنا، اور یہ اعلان کرنا کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا، میں علی کے قدموں میں ہوتا، میں علی کا ساتھ دیتا، میں ان زخمیوں کو پانی پلا رہا ہوتا جو صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ، میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں، میں امام علی علیہ السلام کی اولاد، میں اہل البیت علیہ السلام کا خادم اور ان کے قدموں میں ہوں. اگر شیعت کا یہ معنی ہے تو بسر و چشم یہ قبول کرنا چاہیے.